الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرا من الناس فمن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله متفق علیہ۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث بیان کی ہے اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتبہات کے متعلق گفتگو فرمائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کو بالکل واضح کر دیا ہے، ان الحلال بین، کہ قرآن مجید میں جو چیزیں انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے وہ بالکل واضح ہے، اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے، اس کو سمجھنے میں حلال چیزیں بالکل واضح ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ بھی بالکل قرآن مجید میں واضح ہے۔ مطلب ہر وہ چیز کہ جس پر انسانیت کی بقا کا، انسانیت کی بھلائی کا، انسانیت کی خیرخواہی کا، انسانیت کی کامیابی کا دار و مدار ہے، وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دی ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے میں لوگوں کو کسی قسم کی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح ہر وہ چیز کہ جس کی وجہ سے انسانیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، انسانیت کی آخرت خراب ہو سکتی ہے، انسان کو دنیاوی اور اخروی طور پہ نقصان پہنچا سکتی ہے، تو ہر وہ چیز بھی قرآن مجید میں اور احادیث میں بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا ہے، اور ان چیزوں کو سمجھنے میں بھی کسی قسم کی مشکل نہیں ہے، انسان کو کسی قسم کی اس میں مشکل نہیں ہے۔ حرام اور حلال، فرائض اور حدود، وہ قرآن مجید میں بالکل واضح اور متعین ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمیں وہ حرام اور حلال واضح طور پہ سمجھ میں نہیں آتی، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، کہ اس حلال اور حرام کردہ چیزوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں۔ کبھی کبھار یہ مسئلہ انسان کو پیش آتا ہے کہ ایک چیز نہ اس کی حرمت کے متعلق قرآن مجید میں صراحت ہوتی ہے، اور نہیں اس کے حلت کے متعلق قرآن مجید میں کوئی صراحت ہوتی ہے، تو ایک مسلمان ایسے موقع کے اوپر کیا کرے؟ تو اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کر دی فَمَنِ اتَّقِ الشُّبْهَاتِ، کہ جو آدمی ان مشتبہ چیزوں سے بچے، کہ اس مشتبہ چیزوں سے بچنا بھی مسلمان کے لیے لازم ہے۔ تو وہ مشتبہ کیا چیزیں ہیں؟ اس کی مثال اس طرح ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو حرام قرار دی ہے جو بالکل واضح ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل واضح طور پر ایسی ہے کہ وہ حرام معلوم نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ بات یقینی ہوتی ہے اگر ایک آدمی اس عمل کو کرنے لگ جائے تو وہ یقیناً ایک حرام کام کی طرف اس کو لے جائے گا۔
اس چیز پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس کو اپنانے کی وجہ سے وہ ایک ناجائز اور حرام کام میں داخل ہو جائے گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے بھی بچنا لازم ہے۔ مشتبہات سے بھی بچنا انسان کے کامل مومن ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں انسانوں کے لیے، فَلَا تَعْتَدُوهَا، اس حدود کو مت پلانگو، اس کے قریب مت جاؤ۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے حدود کو پلانگے گا